حضرت امام حسین کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو اب کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ ابن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس اب کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابی اور تابعین نے اب کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت ایک کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار۔ انہوں نے ایک کے والد محترم سے بھی بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیس اور قسم و کرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے بلکہ تاحال اس کی اطاعت میں رہ رہے۔ ہر بھی آپ کو بلائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح اب سے بے وفائی کر جائیں۔ امام عالی مقام نے یہ سب سنا اور فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا و نادان ہیں، اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعت اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کو نشانہ تضحیک بنایا جا رہا تھا، اسلامی حقوق اور قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ اسے اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں نہ بلند کیا؟ پھر یہ بھی بتاؤ اس وقت میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہذا ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی، اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم تو اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین کوفیوں کی آواز پر لبیک فرمائیں، باوجود اس کے کہ جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی اس رائے سے متفق نہ تھے، اور امام کی محبت اور شہادت کی شہرت ان کے دلوں میں پریشانی پیدا کر رہی تھی، اور امام عالی مقام کو بھی جلیل القدر صحابان کرام کے شدید اصرار کا لحاظ تھا، مگر اہل کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ تاہم آپ نے اتنا ضرور کیا کہ جب آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ نے ضرور ہی جانا ہے تو پہلے وہاں کسی کو حالات کی آگاہی کے لیے بھیج دیں، اگر حالات سازگار ہوں تو آپ تشریف لے جائیں ورنہ یہاں پر ہی جلوہ گر رہیں۔ اس پر امام عالی مقام نے سوچ کر کے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کرام کو تسلی دی جا سکے گی۔ ابن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھو اور مشورہ دو کہ آیا میرا وہاں آنا مناسب بھی ہے نہیں۔ اپنے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے خطوط کا جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے، میں نے تمہارے پاس اہل بیت میں سے اپنے قابل چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں، اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقل مند اور بزرگان قوم کے مشورے سے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاسین پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جانون کی قسم اٹھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو۔ والسلام۔